بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ صفات سلبیہ کا بیان لا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ولا متباعد، اللہ سبحانہ وتعالی تباعد سے پاک ہیں. ولا متجزی، اللہ سبحانہ وتعالی تجزی سے پاک ہیں. ای ذی ابعاد و اجزاء، یعنی ابعاد اور اجزاء والے نہیں ہیں. ولا مترکب، اور اللہ تعالی ترکیب سے بھی پاک ہیں. امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح میں فرماتے ہیں منہا، اس میں سے یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے لما فی کل ذالک، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک چیز، ان تینوں میں تباعد، تجزی اور ترکب، یہ تینوں چیزیں لما فی کل ذالک، ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک چیز من الاحتیاج، یہ محتاج ہے. ان تینوں اشیاء میں پایا جا رہا ہے. لما فی کل ذالک، ان تینوں اشیاء میں ہر ایک چیز میں پایا جاتا ہے کیا؟ من الاحتیاج، احتیاج کا معنی المنافی للوجوب، جو کہ وجوب کے منافی ہے. اللہ تعالی واجب الوجود ہیں، آپ محتاج نہیں ہیں. اور احتیاج کا معنی جہاں اور جس صفت میں پایا جائے گا وہ وجوب کے منافی ہے. اللہ تعالی اس سے پاک ہیں، چونکہ اللہ تعالی احتیاج سے پاک ہے. لما فی کل ذالک، ان تینوں صفات میں پایا جاتا ہے احتیاج کے معنی جو کہ وجوب کے منافی ہیں. فما لہ اجزاء، بس ہر وہ چیز جس کے لیے کیا ہو اجزاء. فما لہ اجزاء، ہر وہ چیز جس کے اجزاء ہوں. یسمى، اس کو کہا جاتا ہے باعتبار تألفہ منها مترکبا، ان اجزاء سے تالیف کے اعتبار سے، ان سے جڑ کر ملنے کے اعتبار سے اس کو مرکب کہا جاتا ہے یا مترکب کہا جاتا ہے. او باعتبار انحلالہ الیہا، یا پھر ان اجزاء کے کھلنے اور انحلال کرنے کے اعتبار سے، الیہا، ان اشیاء کی طرف، اجزاء کی طرف. جب وہ اجزاء کھلتے ہیں اور ان کے منحل اور انحلال کرنے کے اعتبار سے اس چیز کو ہم متباعد اور متجزی کہتے ہیں، متباعد اور متجزی مانتے ہیں. تو یہ تین صفات سلبیہ بیان فرمائی، اور ان تینوں کا مآل ایک ہے کہ ان تینوں میں ترکب کا معنی پایا جاتا ہے. جب ان کو ہم جوڑتے ہیں اور ملاتے ہیں تو یہ مرکب اور ترکب بنتے ہیں، اور جب ان کو ہم کھولتے ہیں، یعنی ملے ہوئے جڑے ہوئے اجزاء کو جب ہم کھولتے ہیں اور ان کی ہم ترکیب کو ہم تفریق میں بدلتے ہیں، ان کے اجزاء کو ہم جدا جدا کرتے ہیں، انحلال کرتے ہیں. جب انحلال کرتے ہیں، یہ انحلال یہ عقدہ کھلنے سے ہے. انحلت العقدہ یعنی عقدہ گرہ کھلنے سے ہے. کوئی چیز بندی بھی ہو، گرہ کھل جائے، اسی سے یہ انحلال کا معنی یعنی تفریق ہونا، جدا ہونا، کھلنا. تو جب ہم ان اجزاء کو متفرق کرتے ہیں تو پھر وہ اجزاء متباعد اور متجزی بن جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی تجزی، تباعد اور ترکب ان تینوں چیزوں سے پاک ہیں. اب بعض علماء نے تباعد اور تجزی کے ایک معنی کیا ہے، فرمایا کہ یہ دونوں ہم معنی ہیں، تباعد اور تجزی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے ان دونوں میں ایک وسیع سا فرق بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کو ہم کھولیں، ایک جسم ہم مان لیتے یہ جسم ہے، اگر اس جسم کو ہم کھولتے چلے جائیں، ان کو ہم منحل کریں اور اس جسم کا انحلال ان اجزاء پر ہو جو اجزاء اس جسم کے لیے جواہر فردہ ہوں. جواہر فردہ ہم پہلے جواہر کی بحث میں جان چکے ہیں. تو اگر اس جسم کا انحلال ان اجزاء ترکیبی پر ہو جو اس کے لیے جواہر فردہ کا کام کر رہے ہوں، تو یہاں پر ہم ان متفرق اجزاء کو ہم متجزی مانیں گے. ہم کہیں گے یہ اجزاء کیا ہیں جو کھل گئے، یہ متجزی ہیں. اور اگر اس جسم کا یا کسی بھی شے کا انحلال ایسے اجزاء کی طرف ہو کہ وہ اجزاء جواہر فردہ نہیں ہے بلکہ وہ اجزاء بھی جسم ہیں، یعنی یہ بھی جسم ہے، یہ جو گول دائرہ میں نے لگایا یہ بھی جسم ہے، اور جن اجزاء کی طرف ہم اس کا انحلال کر رہے ہیں وہ بھی جسم ہے، جواہر فردہ نہیں ہے. تو اب یہاں پر ہم ان کو، ان متفرق اجزاء کو تباعد کہیں گے، متباعد کہیں گے، تباعد کہیں گے. تو یہ ایک فرق کیا بیان کیا گیا. اب ان فرق اس دونوں تعریفوں میں، یعنی ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو متجزی ہے یعنی غیر متجزی ہیں، نہ متباعد ہیں یعنی غیر متباعد ہیں.
تو غیر متباعد اور غیر متجزی کا معنی کیا ہوا؟ اگر جسم کا انحلال جواہر فردہ والے اجزاء ترکیبیہ کی طرف ہوگا تو جسم کو ہم متجزی مان لیں گے اور یہ اجزاء ہوں گے، اجزاء ترکیبیہ جو ہیں یہ اجزاء کہلائیں گے جواہر فردہ۔ اور اگر جسم کا انحلال وہ جواہر فردہ کی طرف نہیں ہے بلکہ جسم کا انحلال اجسام کی طرف ہی ہے تو اس صورت میں ہم متفرق اجزاء کو متباعد کہیں گے۔ اب اس صورت میں فرق کرنے کی صورت میں غیر متباعد اور غیر متجزی کے معنی کیا ہوں گے؟ تو غیر متباعد کے معنی یہ ہوئے اللہ تعالیٰ غیر متباعد ہیں، یعنی اس کے تحت افراد نہیں ہیں، ان کے افراد نہیں ہیں۔ اور غیر متجزی کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے اجزاء نہیں ہیں، یعنی نہ ان کو ہم کلی کہیں گے اور نہ کل کہیں گے کیونکہ ان کے اجزاء نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تباعد اور تجزی سے پاک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہیں۔ جب ہم جوڑتے ہیں، جوڑ کر بناتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے، اور جب اسی مرکب کو یا مترکب کو ہم کھولتے ہیں تو اگر وہ کھلنا ایسے اجزاء کی طرف ہو جو جواہر فردہ ہوں، اجزاء لا یتجزا ہوں، تو اس کو ہم متجزی کہتے ہیں اور اجزاء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے۔ اور اگر وہ کھلنا ایسے اجسام کی طرف ہو جو اجسام ہوں اور اجزاء لا یتجزا نہ ہوں، جواہر فردہ نہ ہوں، تو یہ بعض ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی متباعد نہیں ہیں، یعنی اس کے افراد نہیں ہیں۔ غیر متباعد ہیں یعنی اس کے افراد نہیں ہیں۔ تو یہ تینوں کا مآل ایک ہی ہوا، ترکیب۔ چوتھی صفت سلبیہ آج کے درس میں یہ ہے ولا متناہم، اللہ سبحانہ وتعالی متناہی نہیں ہے۔ متناہی یعنی حد کا ہونا، متناہی ہونا، انتہا پذیر ہونا، اختتام پذیر ہونا، یہ سارے مقدار اور اعداد کی صفات ہیں۔ لأن ذلك من صفات المقادیر، یہ مقادیر کی صفات ہیں، والاعداد اور اعداد کی صفات ہیں۔ اور مقادیر ہم جان چکے ہیں یہ کم میں متصل میں آتی ہیں، اعداد یہ کم میں منفصل میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جواہر سے، اللہ سبحانہ وتعالی اعراض سے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اعراض کی، اجسام کی صفات سے بھی پاک ہیں۔ ولا متناہم، جب وہ متناہی نہ ہوئے تو وہ مقدار کی صفات اور اعداد کی جو صفات ہیں اس سے پاک۔ اس لیے کہ متناہی ہونا یہ مقادیر کی صفات میں ہے۔ مقدار ہوگی، اس مقدار کی صفت ہوگی کہ بھئی مقدار اس مقدار تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، ختم ہو گئی، تو یہ متناہی ہو گئی، اس کی صفت ہے۔ یا اعداد کی صفت ہے کہ یہ اعداد گنتی یہاں تک جا رہی ہے، اس کے بعد یہاں سے آگے یہ گنتی ختم ہو رہی ہے یا اس سے آگے نہیں، تو اعداد کی صفات ہے متناہی ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالی متناہی نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں ولا یوصف بالماہیہ، یہ یہاں پر حمزہ نہیں ہے، یہ ہا ہے، گول چشمی ہا۔ ولا یوصف بالماہیہ، اللہ سبحانہ وتعالی ماہیت سے پاک ہیں، ماہیت سے متصف نہیں ہے۔ کیا مطلب ماہیت سے؟ المجانست للاشیاء، الماہیہ یعنی اجزاء کی مجانست سے، اشیاء کی مجانست سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم اشیاء کی مجانست سے متصف کریں گے تو اس کے ہم جنس اور چیزیں بھی لازم آئیں گی پھر۔ لأن معنی قولنا، چونکہ ہمارے اس قول کا مطلب ما ہوا، ہمارا یہ کہنا ما ہوا، جب ہم سوال کرتے ہیں ما ہوا تو ما ہوا سے سوال ہم کسی چیز کی جنس سے متعلق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ما ہوا، ہمارے اس قول ما ہوا کا معنی یہ ہے من ای جنس ہوا، کہ وہ کس جنس سے ہے۔ جب ہم اس کو کسی جنس سے مانتے ہیں تو اس کے ہم مثل اور ہم جنس دیگر اجناس بھی آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان اجناس سے، ان جنسوں سے، ہم مثل جنسوں سے بھی پاک ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق ما ہوا کا سوال کرنا ہی درست نہیں ہے کہ وہ کس جنس سے ہے۔ من ای جنس ہوا والمجانست، مزید فرماتے ہیں کہ ماہیت سے متصف کرنا اس لیے بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جنس، پہلی تعریف تو یہ کی ماہیت کی کہ ماہیت کے معنی یہ ہے کہ اشیاء کے ہم جنس ہونا، اشیاء کی جنس بن جانا۔ مزید دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماہیت سے پاک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ والمجانست توجب التمایز عن المجانسات بفصول مقومہ۔ مجانست کا مطلب یہ ہے کہ مجانست یہ تمایز کو، امتیاز کو واجب کرتی ہے دیگر ہم مثل جنسوں سے، تمایز کو، امتیاز کو واجب کرتی ہیں دیگر ہم جنسوں سے،
بفصول مقومۃ، ان فصول کے ذریعے سے جو ان کے لیے مقوم بنتی ہیں. فیلزم الترکیب، تو اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو ماہیت سے متصف مان لیں گے تو ترکیب لازم آئے گی. اور ترکیب کس چیز سے لازم آئے گی؟ نمبر 1 ترکیب ہوگی جنس سے، اور نمبر 2 ترکیب ہوگی فصول سے. چونکہ ایک جنس سے دیگر اجناس کو، جب ہم ایک جنس کو اس کے ہم مثل دیگر جنسوں سے ممتاز کرتے ہیں تو وہ امتیاز ہوتا ہے فصول کے ذریعے سے. اگر تقویم کو ہم مان لیتے ہیں فصول کی تقویم سے تو ترکیب لازم آ جائے گی. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ترکیب سے پاک ہیں. آج کے سبق میں بھی ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ ترکیب ملنے کے اعتبار سے ترکیب ہے، جدا ہونے کے لحاظ سے تباعد اور تجزی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ترکیب سے پاک ہیں تو تباعد اور تجزی سے بھی پاک ہوئے. اسی لیے جب ترکیب سے پاک ہیں تو ماہیت سے بھی پاک ہیں، چونکہ ماہیت اس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء کی جنس. اور جب ایک جنس مان لیا تو ما ہوا سے سوال کرنا درست ہوگا. جب ما ہوا بولا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کس جنس سے ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ کس جنس سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہم جنس اور بھی جنسیں ہیں، ہم مثل اور بھی جنسیں ہیں. اب جب اور بھی جنسیں آ گئیں اور یہ بھی جنس یہ ایک جنس اور ہم مثل اور بھی جنسیں ہوں تو پھر فرق کن چیزوں سے کریں گے؟ فرق ہم کریں گے، امتیاز کریں گے ان جنسوں کے درمیان فصول سے، فصول مقومہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ ماہیت محتاج ہوتی ہے جنس کی اور فصول کی، چونکہ فصول کے ذریعے سے ہم تفریق اور امتیاز پیدا کرتے ہیں ایک جنس کے دوسرے جنسوں سے. ایک جنس کا دیگر جنسوں سے امتیاز ہوگا فصول کے ذریعے سے. تو اس صورت میں احتیاج لازم آیا اور ترکیب لازم آئی جنس کی طرف اور فصول مقومہ کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ترکیب سے پاک ہیں تو آپ فصول سے اور جنسوں سے بھی پاک ہیں. جب آپ جنس سے پاک ہیں تو آپ کو ماہیت سے متصف کرنا درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. ولا بالکیفیتی، اللہ سبحانہ وتعالی کیفیت سے پاک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ولا جسم ولا جوہرا، تو جب اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جسم اور جوہر کی، جسم کی کیفیات سے بھی پاک ہیں. وہ کیا کیفیات ہیں؟ ای من اللون، اللہ تعالی کیفیت نہیں ہے پاک ہے اسے، یعنی لون سے، رنگ سے، والطعم ذائقے سے، والرائحتی، رائحہ سونگنا، جس چیز کو ہم سونگتے ہیں، سونگنے والی چیز، خوشبو یعنی بو سے، کسی چیز کو سونگنا، خوشبو، بو، والحرارتی گرمی سے، والبرودتی سردی یا ٹھنڈک سے، والرطوبتی تری سے، والیبوستی خشکی سے، وغیر ذالک اور ان کے علاوہ اور بھی مما ہوا ان تمام صفات سے جو کہ مما ہوا من صفات الاجسام جو جسم کی صفات بنتی ہیں، وتوابع المزاج والترکیب اور مزاج اور ترکیب کے تابع ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام صفات سے پاک ہیں جو اجسام کی صفت ہیں، جو جسم کی صفت ہیں اور جو مزاج اور ترکیب کے تابع ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پاک ہیں. تو یہ کیفیت، یعنی کیفیت سے مراد کیا لیا گیا؟ رنگ اور ذائقہ، بو یعنی خوشبو، والحرارتی گرمی، ٹھنڈک سردی، تری اور خشکی. اور خشکی کے علاوہ اس طرح کی اور بھی جتنی اور صفات ہیں جو کہ جسم کی صفات ہیں. اور یہ جسم کی صفات کا ہونا مزاج اور ترکیب کے تابع ہونے کے معنی میں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نہ تو مرکب ہیں، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جسم سے پاک ہیں. جب جسم کی نفی کی گئی تو جسم کی صفات کی بھی نفی ہوگی. جب ترکیب کی نفی کی گئی تو ترکیب کے توابع کی بھی نفی کی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام صفات سلبیہ سے پاک ہیں، بلند ہیں اور آپ کی ذات محتاج نہیں ہے. احتیاج کا معنی جہاں پایا جائے گا اس کی بھی نفی ہوگی. اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہیں، ترکیب کا معنی جہاں پایا جائے گا اس کی نفی ہوگی. اور جہاں جہاں جسم یا احتیاج یا ترکیب کے متابعات توابع کا معنی پایا جائے گا اس کی بھی نفی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.